सही। तो 500 म्यूचुअल फ्रेंड आपको बनाने में कितना अरसा दरकार था? अब मेरे लिए कोई इतना मुश्किल नहीं था। अच्छा। हाँ, 500 फ्रेंड्स काफ़ी अरसे के कंप्लीट हो चुके हैं। जी। मशहूर यही है कि हर किसी को लौर ले जाओ, लौर ले हाँ। जाओ। तो ये ऐसे ही। चेंज रेहान अल्लाह वाला के इस एक प्रोग्राम के ज़रिए आया कि अब आया। लोग ये भी कह रहे हैं कुजरा वाला ले जाओ, कुजरा वाला ले ऐसे ही। जाओ। मैं सिर्फ 20 इंटरव्यू नहीं कंप्लीट करना चाहती, अच्छा। मैं क्वालिटी डालना चाहती हूँ उस चीज़ सही, में। ये डाला। मेरा ख्याल है मैं 10-12 या शायद इससे ज़्यादा इंटरव्यू कर चुकी हूँ। अली रज़ा पंजवानी, हाँ। थैंक्स टू हिम ही गाइडेड अ बिट। जी, जी, बड़े एंड cooperative आदमी हैं, बहुत जी, ज़्यादा। तो अली भाई का बहुत शुक्रिया। अली भाई वैसे भी हमेशा बहुत हेल्पफुल हैं, जहाँ कोई बिल्कुल। मसला होता है, कुछ होता है, अली हर जगह मौजूद है। हाँ, बेशक हर जगह मसला। During that experiment, yes, I have met many wonderful people. रेहान अल्लाह वाला का जो एक मैसेज है कि एक इंसान अपने इर्द गिर्द बहुत सारी तब्दीलियाँ ला सकता है यकीनन। अगर वो अपने ऊपर बिलीव करें। सोशल मीडिया इन इटसेल्फ बहुत बड़ी पावर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं राना ज़ाहिद तुर्की वाला और मैं गुजरांवाला पंजाब पाकिस्तान से हूँ। इन दिनों सर रेहान अल्लाह वाला साहब ने मुझे गुजरांवाला भेजा हुआ था। तो गुजरांवाला की बहुत ही होनहार, टैलेंटेड और बहुत ही काबिल डॉक्टर मारा लतीफ़ बाजवा साहबा। तो आज हम इनसे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे और सर रेहान अल्लाह वाला साहब को ये किस तरह जानती हैं उस सिलसिले में भी पूछेंगे। ये एक बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की डेंटल हैं और अरसा 20 साल से इसी काम के साथ ये मुंसलिक हैं। उसके अलावा एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो सबसे पहले अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को वेलकम करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, दिस इंटरव्यू सपोर्टेड बाय रेहान फाउंडेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, द पार्ट ऑफ कनेक्टेड पाकिस्तानी। चलें अपने मेहमान को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला अपनी कीमती मसरूफियात में से और हमें टाइम दिया, इसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, आप कौन हैं और कितनी देर से आप ये इस शोबे के साथ मुंसलिक हैं? जी, नाम तो बता ही दिया है, मैं डॉक्टर मारा लतीफ़ बाजवा हूँ और डेंटिस्ट्री या दांतों के शोबे से मुंसलिक हूँ। अरसा 20 साल से 2001 में मैंने फातिमा जना डेंटल कॉलेज कराची से अपना BDS किया था और उसके बाद लाहौर में शेख ज़ायद हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में किया काम। फिर लाहौर मेडिकल और डेंटल कॉलेज के साथ काफ़ी अरसा मुंसलिक रहे। फिर बीच में अब्रॉड सेटल हो गए। रिसेंटली गुजरांवाला में यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस के अलावा जो मेरा बेसिक इंटरेस्ट है वो अवेयरनेस क्रिएट करने पे है। प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री के ऊपर एम्फेसिस है रादर दैन इंटरसेप्टिव डेंटिस्ट्री। तो यही बेसिक मेरा काम है कि मैं लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करूं और उन्हें एजुकेट करूं इस चीज़ पे कि दांतों की और मुंह की सेहत किस कदर इम्पॉर्टेंट है और इसका किस तरह से ख्याल रखना है। डॉक्टर साहब, अगला मेरा सवाल है, ये तो आप डॉक्टर हैं, आपने बता दिया, आपकी प्रोफाइल पे मोटिवेशनल स्पीकर लिखा हुआ है। अब इस हवाले से आप हमें बताएं कि आप किस तरह मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और डेंटिस्ट भी, किस तरह मैनेज करती हैं ये सारा? मेरे मरीज़ ही जब मेरे पास आते थे तो मैं देखती थी कि हर दूसरा बंदा किसी न किसी परेशानी में मुब्तला होता था। मुझे ये लगता है कि किसी भी डॉक्टर का अपने पेशेंट के साथ एक तरह से कनेक्ट कर जाना उस पेशेंट की आदि बीमारी का हल होता है। सही। तो मरीज़ों के साथ बात करते हुए, डिस्कशन करते हुए मुझे ये महसूस हुआ कि लोग अपनी ज़िंदगी में मौजूद नेमतों को और अच्छी चीज़ों को, अपनी परेशानियों को देखते हुए इग्नोर कर जाते हैं। परेशानियां हाईलाइट हो जाती हैं और वो तमाम बेहतरियां जो उनकी ज़िंदगी में मौजूद होती हैं वो उसे मिस आउट कर जाते हैं। तो वहीं से सबसे पहले तो एक तरह से हमने अपने पेशेंट की साइकोथेरापी शुरू की। मेरा अपना ये बिलीव है कि ज़िंदगी इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी नेमत और बहुत बड़ा गिफ्ट है। ज़िंदगी का मिलना ही एक ऐसी खुशी है कि जिसे हम सेलिब्रेट करते रहें तो ये ख़त्म ना हो। और पॉजिटिव अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ एंड टूवर्ड्स एवरीथिंग, ये ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे इर्द गिर्द रहने वाले तमाम इंसानों को बहुत सारी मुश्किलात से और प्रॉब्लम से बचाती है।
تو وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ ہم نے سب سے پہلے تو اپنے پیشنٹس کے ساتھ پازیٹیو اپروچ، پازیٹیوٹی اور کس طرح سے لائف کو ایک شکر گزاری کے ساتھ دیکھنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اسے ایک ٹیسٹ اور ایک امتحان کی طرح دیکھیں. اور اس کے ہمیں اتنے اچھے رزلٹ ملنا شروع ہوئے کہ بہت دفعہ ہمارے جو پیشنٹس آتے تھے ان کے دانتوں کے تو مسائل حل ہوتے ہی ہوتے تھے، ساتھ ہی ساتھ ان کی پوری اپروچ ٹورڈز لائف چینج ہو جاتی تھی. obviously ہر کسی کے ساتھ ویسے چینجز نہیں آتے، لیکن اگر آپ 100 میں سے 8-10 لوگوں کی بھی زندگی میں کوئی اچھی پازیٹیو تبدیلی لے آتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تو بس پھر اسی چیز کو لے کے اب میں اپنے بچوں کو بھی یہی سکھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ زندگی میں خوش رہنا سیکھو، اور یہی میسیج میں باقی بھی لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہوں کہ خوش رہنا اور خوش رکھنا سیکھیے. ماشاء اللہ، بہت زبردست بات کی آپ نے، خوش رہنا اور خوش رکھنا سیکھیے. یعنی کسی کو خوش رکھیں گے تو یقیناً قلب کو بھی اطمینان ہوگا اور ہم بھی خوش رہ سکیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اگلا میرا سوال یہ ہے کہ سر ریحان اللہ والا صاحب کو آپ نے کیسے جانا، کیسے ان تک رسائی ہوئی آپ کے ذرا سلسلے میں آپ ہمیں بتائیں. میرا خیال ہے تقریباً 6 مہینے پہلے کی بات ہے، تقریباً اتنا ہی عرصہ گزرا ہے. سر ریحان اللہ والا تھرو آؤٹ پاکستان وزٹ کر رہے تھے سب شہروں میں تھوڑے تھوڑے ٹائم کے لیے، اور اس دوران وہ جب گجرانوالہ سے گزرے، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ذکر کیا تھا بچی کا، تقویٰ کا. تو تقویٰ کی ویڈیو کی ایک کلپنگ کسی نے شیئر کی ہوئی تھی، اور اس کلپنگ میں ریحان اللہ والا کے ساتھ ان کی ملاقات تھی. تو اس سے میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا دیٹ ہو از دس پرسن ہو کیم ٹو گجرانوالہ اینڈ میٹ دس پرسن. وہاں سے میں نے انہیں فالو کرنا شروع کیا، اینڈ یہ ایک بڑا دلچسپ چیز تھی کہ وہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں جا رہے تھے اور وہاں کے نوجوانوں میں موٹیویشن پیدا کر رہے تھے، انہیں مایوسی سے ہٹ کے زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دے رہے تھے. چونکہ میں پہلے ذکر کر چکی ہوں کہ میرا اپنا بھی زندگی میں لائف گول اپنے دائرے میں رہتے ہوئے یہی ہے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اچھے طریقے سے رہنا، جینا اور خوش ہونا سکھایا جا سکے. تو وہ چیز نے ایک دم مجھے کلک کیا، وہیں سے میں نے انہیں فالو کرنا شروع کیا. اینڈ آئی مسٹ سے کہ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ پھر چاہے ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے لیکن ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور ان کی ایک سیلف لیس اپروچ پاکستان کو اور پاکستانیوں کی زندگی کو بہتر بنانے کا ایک چیز، اس نے مجھے بہت متاثر کیا، اور وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. صحیح، ماشاء اللہ. یعنی سوشل میڈیا کے تھرو آپ نے سر کو جانا، اور ابھی تک آپ کی ملاقات نہیں ہے ان سے. سوشل میڈیا ان اٹ سیلف بہت بڑی پاور ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو صرف سوشل میڈیا کا صحیح استعمال سکھا دیں تو ہم جو ہیں بچوں کو بہت آگے لے جا سکتے ہیں. یہ ان اٹ سیلف ایک یونیورسٹی ہے، لیکن وہ یہ کہ استعمال پازیٹیو اور نیگیٹو استعمال سے آپ بالکل اندھیروں میں بھی ڈوب جاتے ہیں، اور پازیٹیو استعمال سے آپ کہیں کے کہیں پہنچ جاتے ہیں. اور بہت ساری ایسی چیزیں جو پہلے ہم زندگی میں سیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اب وہ فریلی ہمیں سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہیں. صرف ایک خواہش، ایک ارج اور رائٹ ڈائریکشن میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہونا چاہیے، تو ہم اس سے بہت آگے جا سکتے ہیں. تو سر سے میں نے پوچھا کہ سر اس کے موبائل کے کیا اس کے تو نقصانات ہیں، یہ تو ہم بچوں سے چھین لیتے ہیں. تو سر نے کہا نقصانات تو چھری کے بھی ہیں، آپ اس سے سیب کاٹو تو فائدے ہیں، آپ وہی چھری کسی کے پیچھے لے کے پڑ جاؤ تو نقصانات ہیں. تو ثابت یہ ہوا کہ ہمارے طریقہ استعمال پہ ہے کہ ہم نے اس سے فائدہ لینا ہے، یہاں کے پریشانی کا باعث بنے. ایک اور سوال ہے میرا کہ جب آپ سر سے نہیں تھی ملی، سر کو نہیں تھی جانتی، تو ماشاءاللہ جب آپ نے سر کو جانا، اس سے پہلے اور بعد کی زندگی میں کچھ فرق آیا آپ کی زندگی میں؟ ریحان اللہ والا کا جو ایک میسیج ہے کہ ایک انسان اپنے ارد گرد بہت ساری تبدیلیاں لا سکتا ہے اگر وہ اپنے اوپر بلیو کریں اور کمیونیکیشن کے اوپر بلیو کریں، کمیونیکیٹ کریں، آگے بڑھ کے ملیں. تو یس، یہ ایک چیز ڈیفینیٹلی ہوئی ہے
کہ پہلے جو ہمیں لگتا تھا یا ہماری ایگو آڑے آتی تھی کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم آگے ہو کے کسی کو اپروچ کریں، وہ ٹوٹلی ایگو جو ہے یس وہ چیز کافی سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہے کہ آپ زندگی میں سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں، اور یہ معاشرہ ایک میوچول لرننگ کے اوپر اور ایکسپیرینسز کے اوپر بیسڈ کرتا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ سیکھنے، سکھانے یا خود کو گرو کرنے کے لیے ملتے ہیں، اپروچ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اور دوسروں کو کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. صحیح، ماشاء اللہ. سر ریحان اللہ والا جو میوچول فرینڈ 500 کہتے ہیں، تو آپ نے اس پہ بھی کوئی کام شروع کیا ہے کہ نہیں؟ ہاں، 500 فرینڈس کافی عرصے کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اچھا. اینڈ ڈیورنگ دیٹ ایکسپیریمنٹ یس آئی ہیو میٹ مینی ونڈرفل پیپل جن سے سیکھنے کا، بات کرنے کا، ایون گرو کرنے کا موقع ملا. بلکہ اسی کے تھرو اٹس ویری انٹرسٹنگ دیٹ ایک ہمارے پیشنٹ لاہور سے تشریف لائے، ایک سرگودا سے، اور ایک کافی دور ایک اور جگہ سے خانیوال سے. یہ بڑا ایک یعنی ابھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اپنے ڈینٹل ٹریٹمنٹ کے لیے کوئی اتنی دور سے یہاں گجرانوالا آئے گا. گجرانوالا ویسے بھی ایک چھوٹا شہر ہے، مشہور یہی ہے کہ ہر کسی کو لور لے جاؤ، لور لے جاؤ. تو یہ چینج ریحان اللہ والا کے اس ایک پروگرام کے ذریعے آیا کہ اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں گجرانوالا لے جاؤ، گجرانوالا لے جاؤ. تو وی آر گیٹنگ کہ لوگ دیکھتے ہیں جب ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور وہ کام کی کوالٹی کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ اپروچ کرتے ہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں اپنے مسائل کا حل. تو اس کے لیے وہ اتنا ٹریول کر کے بھی آنا چاہتے ہیں. دے گیٹ دا ٹریٹمنٹس. صحیح. تو 500 میوچول فرینڈ آپ کو بنانے میں کتنا عرصہ لگا؟ اب میرے لیے کوئی اتنا مشکل نہیں تھا. سم ہاؤ مجھے خود ہی اتنی ریکویسٹ آ گئی تھی کہ وہ بہت جلدی کمپلیٹ ہو گیا تھا. تو علی رضا پنجوانی، تھینکس ٹو ہم، ہی گائیڈیڈ اے بٹ. اینڈ جی، تو علی بھائی کا بہت شکریہ. علی بھائی ویسے بھی ہمیشہ بہت ہیلپ فل ہیں، جہاں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، علی ہر جگہ موجود ہے. بے شک ہر جگہ. اور سب سے زیادہ ساتھ میں نے علی رضا پنجوانی کا کھایا کیونکہ مجھے چیز سمجھنے میں ذرا دیر لگتی ہے، اور وہ بھی چھوڑتے ہی نہیں جان جب تک بات سمجھانا نہیں. یہ سر اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. اب سر ریحان اللہ والا 500 میوچول فرینڈ کرنے کے بعد 20 انٹرویوز کا ٹارگیٹ دیتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ نے کوئی انٹرویو کیا ہے ابھی یا نہیں، یا فیوچر میں کچھ پلان رکھتی ہیں؟ میرا خیال ہے میں 10-12 یا شاید اس سے زیادہ انٹرویو کر چکی ہوں. اچھا. اور اس سے زیادہ میرے انٹرویوز ہو چکے ہیں. بیچ میں کچھ گیپ آ گیا، وہ کچھ وقت کی کمی تھی. سیکنڈ تھنگ، میں اپنا فیشیل استھیٹکس کی لائن شروع کرنا چاہ رہی تھی، تو اس کی ٹریننگ اور اسٹڈیز اور سرٹیفکیشن میں مصروف ہو گئی تھی. الحمدللہ اب ہم نے یہیں پہ فیشیل استھیٹکس کے اوپر بھی کام شروع کر دیا ہے. تو اب وہ چیزیں کچھ سیٹل ہو گئی ہیں، تو انشاءاللہ آئی ول کم بیک ٹو اٹ. میرا بس یہ تھا کہ انٹرویوز جو بھی کرنے ہیں، ایک چیز جو میں دیکھ رہی ہوں اس میں کہ ریپیٹڈلی ایک ہی بندے کے انٹرویو کوئی 15 لوگ کر رہے ہیں جو ایک انٹرویو کے لیے اویلیبل ہے. ایوری ون از اپروچنگ دیم. تو میں چاہ رہی تھی کہ میرے گیسٹ بہت سلیکٹیو ہوں، جو بہت کم اپروچ کیے گئے ہیں اور جن سے لرننگ کا میکسیمم ہمیں کچھ نہ کچھ ملے. تو اس وجہ سے بھی میرا انٹرویو سیریز بہت سلو جا رہا ہے، کیونکہ ابھی میں صرف 20 انٹرویو نہیں کمپلیٹ کرنا چاہتی، میں کوالٹی ڈالنا چاہتی ہوں اس چیز میں، اس لیے اٹس گوئنگ اے بٹ سلو. ورنہ 20 انٹرویو کمپلیٹ کرنا از ناٹ اے بگ ٹاسک. تو یقیناً. اور یہ تو ماشاءاللہ آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ڈاکٹر ہیں، کمیونیکیٹ کر سکتی ہیں ہر چیز کو. اصل میں سر کا مقصد یہ ہے کہ ذرا انٹرویوز آپس میں کر کے ایک دوسرے پہ ہاتھ صاف کر دو. جی. تو آپ کو تو ماشاءاللہ مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن ہیزیٹیشن اور کیمرے کو دیکھ کے جو لوگوں کو سانس پھول جاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو سارا نا یہ کلیئر کروا رہے ہیں ہماری. جی ڈاکٹر صاحب، کوئی ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو کوئی میسج دیجیے گا؟ جی، سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں جو آسانیاں کی ہیں، جن رشتوں کو رکھا ہے، جو بھی آپ کو لیے کسی بھی طریقے سے قدر والی چیزیں ہیں، ان کی ہمیشہ قدر کیجیے. ناقدری سے بچیں. یہ ناشکری کا بہت ایک
दर्जा बन जाता है कि जब हम चीज़ों की कदर नहीं करते। तो नेवर टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड इन लाइफ, बी थैंकफुल टू अल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहिए कि उसने आप जब ये रिश्ते हमारे पास नहीं होते, सेहत जैसी नेमत हमारे पास नहीं होती, या कोई और चीज़, कोई और रिश्ता हमसे रूठ जाता है, तो तब हमें इन चीज़ों की कदर का अंदाज़ा होता है। इसी चीज़ को हम आगे ले जाके चलते हैं कि हमारे दांत भी अल्लाह ताला की तरफ से दी गई बहुत बड़ी नेमत हैं। अगर 80 साल तक भी कोई आदमी रहता है तो ये दांत ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि 80 साल तक हमें इन्हीं की ज़रूरत है, हमें किसी आर्टिफिशियल दांत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम इनकी प्रॉपर केयर कर लें। तो आखिरी बात, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। सही, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त 3 मैसेज दिया आपने। मैं तहे दिल से आपका मशकूर हूँ। आपने अपनी कीमती मसरूफियात में से टाइम निकाला और हमें इतनी कीमती बातों से आगाह किया, हमें रहनुमाई दी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। ये थी हमारे साथ डॉक्टर अमारा लतीफ़ बाजवा साहबा। इन्होंने यकीनन आपने भी काफ़ी कुछ इनसे सीखा होगा। जो दांतों के हवाले से है वो भी बड़ी अहम चीज़ें जिन्हें हम फरामोश करते हैं और इतनी वैल्यू नहीं देते, हालांकि वही वैल्यू के काबिल होती है, वैल्यू देते हैं। तो डॉक्टर साहबा से भी मैं इजाज़त चाहूँगा और आपसे भी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। मैं हूं राना ज़ाहिद तुर्की वाला, पाकिस्तान जिंदाबाद।